بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کہف کی چوتھی قسط آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے گا واقعہ۔ اگر واقعہ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب ایک وقت آیا کہ نوجوان میکسلینیا کی آنکھ کھلی اور اس نے آواز دے کر 6 رفیقوں کو جگایا۔ چنانچہ سب کے سب بیدار ہو گئے اور آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے۔ ادھر یہ اٹھے، ادھر غار کے دروازے کا تیغہ پارا پارا ہو کر گرا، اور اب یہ اصحاب کہف آپس میں ایک دوسرے کو متحیر اور متعجب ہو کر دیکھنے لگے اور کہتے ہیں کہ ہمارا لباس ہمارے جسموں پر اجستہ موجود ہے، نہ تو میلا ہوا ہے اور نہ بگڑا ہے۔ یہ ہمارے ناخن اور ہمارے سر کے بال اتنے دراز اور لمبے لمبے کیوں ہو گئے ہیں؟ آفتاب کے سائے کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صبح ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ افسوس، تمام رات غفلت میں ایسے سوئے کہ ذرا یاد الہی نہ ہو سکی۔ اور پھر سب مل کر باہر آئے تو سب سے پہلے کتا پہرے پر سے ہٹ کر پاؤں میں لوٹنے لگا، اور پھر اصحاب کہف دیکھتے ہیں کہ غار کے باہر جو عظیم الشان چشمہ آبی بہہ رہا تھا وہ بالکل خشک پڑا ہے، اور جو 1000 ہا میوہ دار درخت تھے وہ سوکھ کر اور کسی درخت کا نام و نشان تک باقی نہیں۔ اب تو انہیں اور بھی زیادہ تعجب ہوا اور آپس میں کہا کہ رات بھر میں اتنا بڑا پانی کا چشمہ سوکھ گیا اور 1000 ہا درخت بھی نیست و نابود ہو گئے۔ پھر اور زیادہ متحیر ہو کر کہتے ہیں، جسے مولا کریم اپنے کلام پاک میں نقل فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک نے متعجب ہو کر دریافت کیا، کیوں صاحب، کتنی دیر ہم اس غار میں رہے ہوں گے؟ ہم یہاں ایک رات دن ٹھہرے ہیں یا پھر اس سے بھی کچھ کم۔ اس کے بعد ان میں اختلاف رائے ہوا، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ۔ پھر آخر کار یہ فیصلہ ہوا جسے مولا فرماتا ہے، بس اللہ ہی جانتا ہے کہ تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہو۔ پھر جب وہ تحیر اور تعجب کم ہوا تو اب انہیں بھوک کی شدت معلوم ہوئی، تو آپس میں کہتے ہیں کہ شام کو غار میں داخل ہوتے وقت یہاں کے میوہ دار درختوں کے میوے کھائے تھے اور ایک چشمے کا پانی پیا تھا، اب کیا کھائیں اور کیا پئیں؟ بھوک کی یہ کیفیت ہے کہ آنکھوں میں دم آ رہا ہے۔ یارو بتاؤ کیا کریں؟ تجویز ہوئی کہ ہم ساتوں میں سے ایک ایسا شخص کچھ دام درہم لے کر نہایت مستعدی اور ہوشیاری کے ساتھ شہر افسوس میں جائے اور کسی اچھے دکاندار سے صاف اور ستھرا کھانا سب کے لیے خرید کر لائے۔ جسے مولا فرماتا ہے، یعنی ان میں سے یہ بات قرار پائی کہ اب اپنے میں سے ایک آدمی کو اپنا روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجا، اور وہ جا کر دیکھے کہ کس کی دکان پر اچھا کھانا مل سکتا ہے، تو اس میں سے بقدر ضرورت یا تھوڑا سا کھانا سب کے لیے لے آئے، اور اس طرح پوشیدہ جائے اور آئے کہ کسی کو مطلق خبر نہ ہو، کیونکہ اگر دقیانوس اور شہری لوگ تمہاری خبر پا جائیں گے تو آ کر تم سب کو سنگسار کریں گے کہ تم کو زبردستی اپنے دین میں کر لیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو ہم بن آئی مر جائیں گے۔ یملیخا جو سب سے زیادہ ذکی اور فہیم تھا، وہ اس بات کے لیے تیار ہو گیا کہ میں اس خدمت کو انجام دوں گا، اور میں شہر افسوس میں پہنچ کر اپنے رفیقوں کے لیے کھانا لاؤں گا۔ ادھر میکسلینیا مستعد ہوا، مگر آخر میں یہی قرار پایا کہ یملیخا سے یہ کام اچھی طرح انجام پائے گا۔ آخر کار یملیخا وہی اپنے چند و درہم و دینار لے کر جو باوقت روانگی اپنا باغ بیچ کر جیب میں رکھے تھے روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے جب شہر افسوس نظر آیا تو انہیں گونا خوف معلوم ہوا کہ دیکھیں یہ دشمن دقیانوس اور اس کے لوگوں سے کیا گزرتی ہے۔ تاہم اپنا دل مضبوط کیے چلے جاتے ہیں۔ نیز مزید احتیاط کے لیے یملیخا نے چلتے ہوئے گڈریے کے کپڑے پہن لیے تھے، اور اب ان کو ایسے اجنبی اور نئی وضع کے مکانات دکھائی دینے شروع ہوئے جو اس سے پہلے آج تک نہیں دیکھے تھے۔ شہر پناہ کی طرف جو سڑکیں جاتی تھی وہ بھی بالکل نئی صورت اختیار کر گئیں۔ اپنے دل میں متغیر ہے کہ میں کون سے شہر میں داخل ہو رہا ہوں، شاید یہ شہر افسوس یا کوئی اور، اس سے کیا غرض؟ آخر چلتے چلتے شہر کی 4
دیواری نظر آئی اور شدہ یہ شہر کے ایک دروازے پر پہنچ گئے۔ جیسے سر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اس پر بڑے بڑے بت رکھے ہوئے نہایت اعلیٰ حرفوں میں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ لکھا ہوا ہے، اب تو جملیخا کو یقین ہو گیا یہ شہر افسوس نہیں ہے بلکہ یہ کسی مسلمان بادشاہ کا کوئی اور شہر ہے، مگر ساتھ ہی یہ اپنے دل میں اس قدر مسرور ہو رہے تھے کہ افراط خوشی میں ان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا یہ خواب کا عالم ہے یا بیداری ہے کہ بجائے بتوں کے اور بت خانوں کے جگہ جگہ کلمہ طیبہ اور مسجدیں دکھائی دے رہی ہیں، کہیں کہیں گرجا بنے ہوئے ہیں جن پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بنی ہوئی ہے، ایک ایک چیز کو دیکھتے اور جگہ جگہ نام مولا دیکھ کر اسے دیکھتے رہ جاتے۔ اور پھر وہ دو شخصوں کو دیکھا کہ وہ آپس میں کھڑے باتیں کر رہے ہیں اور دوران گفتگو میں ایک اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے اور دوسرا حضرت مسیح کی۔ کہیں دیکھا کہ لوگ کلام الہی یعنی انجیل کی تلاوت کر رہے ہیں اور دوسرے لب و لہجہ میں ذکر الہی کی آوازیں آ رہی ہیں۔ مارے خوشی کے انگوشتے بدان ہیں اور جملیخا ایک کی دکان پر پہنچے اور اس سے دریافت کیا کہ میاں اس شہر کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا شہر افسوس۔ سخت تعجب ہوا۔ پھر دریافت کیا کہ بادشاہ کا کیا نام ہے؟ نان بائی نے کہا عبد الرحمن۔ اور بھی تعجب ہوا۔ پھر 2 روپے اپنی جیب سے نکال کر اسے دیے اور کہا اس کا ہمیں کھانا دے دو۔ نان بائی نے الٹ پلٹ کر ان 2 روپے کو دیکھا مگر ان کی سمجھ میں نہیں آئے یہ کیسے روپے ہیں، بنے ہوئے ہیں یا بنائے گئے ہیں یا ڈھالے ہیں یا پائے ہیں، نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں اور کس ملک کے بنے ہوئے ہیں۔ آخر اسنان بائی نے جملیخا سے پوچھا کہ میاں صاحبزادے یہ روپے کہاں سے لائے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ضرور تمہیں کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہے، سچ بتاؤ کہاں سے لائے؟ یہ سن کر پیارے جملیخا حیران ہو جاتے ہیں اور متحیر ہو کر کہتے ہیں کل یہاں سے میں گیا ہوں اے اخی، تو ہے شاید غیر ملکی اجنبی، سکہ شاہی کو جھٹلاتا ہے تو، بے دھڑک ہے کیسی تیری گفتگو، مجھ کو کھانا تو کہیں جلدی سے دے، منتظر ہوں گے وہاں بھائی میرے، اجنبی مجھ کو بتاتے ہوئے بولا، اجنبی خود ہو کے کہتے ہو مجھے، واہ کیا کہتے ہیں تیرے حضرت آپ کے، یہ خزانہ چھپ نہیں سکتا ہے اب بلکہ لانا ہوگا تم کو سب کا سب۔ جملیخا ششدر ہیں اور کہتے ہیں یہ اسی شہر کا سکہ ہے، جن کے جواب میں نان بھائی اپنے گلے میں سے شہر کا مروجہ سکہ نکال کر انہیں دکھاتا ہے، جو جملیخا کے سکے سے 8 حصے ہلکا ہے اور جملیخا کا سکہ بہت بھاری ہے۔ اور پھر نان بھائی کہتا ہے کہ میاں صاحبزادے اب اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو آدھا خزانہ مجھے لا کر چپکے سے دے دو، ورنہ غل مچاتا ہوں اور کوتوال شہر کے پاس تمہیں پکڑ لے چلوں گا، یا تم اچھی طرح سے خزانے کا سب حال بتا دو گے۔ اب تو جملیخا سخت پریشان ہوئے اور نہایت انکساری کے ساتھ نان بائی سے کہتے ہیں کہ بھائی میں یہیں کا رہنے والا ہوں اور کل ہی اپنے کھجوروں کا باغ بیچ کر اور یہ روپیہ اپنی جیب میں ڈال کر باہر گیا ہوں، اور محض دقیانوس کے مظالم کے ڈر سے شہر سے نکلا تھا اور اس کی جبر بت پرستی کرانے سے میرا دل کام پا جا رہا تھا، آخر چھپ کر میں یہاں سے نکل گیا۔ نان بھائی یہ سن کر بہت ہنسا اور کہا یہ دیوانوں کی سی باتیں کرو، بلکہ آدھا خزانہ مجھے دو، آدھا خزانہ، کیونکہ بغیر دیے اب کام نہیں چلے گا۔ میاں کیسا دقیانوس اور کیسی بت پرستی، یہ لگے حضرت آدم کے وقت کی باتیں، میں ان باتوں میں نہیں آؤں گا۔ غرض کہ اس گفت و شنید میں بہت سے راہگیر جمع ہو گئے اور ایک اموا کثیر کے سامنے پیارے جملیخا کا مذاق اڑانے لگا، کوئی کہتا ہے کہ دیوانہ ہے، کوئی کہتا ہے واقعی اس نے خزانہ پایا ہے اور اب یہ دیوانہ بن کر چھوٹنا چاہتا ہے۔ سب کی یہی صلاح ہوئی کہ اس کو ضرور کوتوالی میں لے جانا چاہیے، جب کہ یہ عجیب باتیں کرتا ہے وہاں یہ سچ سچ اور صاف صاف کہہ دے گا۔ آہ جملیخا نہ گھبرانا ذرا، اس میں ہے ایک راز اس معبود کا،
آگے چل کے دیکھ لو گے تم اسے، راز گونا گوں ہے اس معبود کے۔ جاؤ بس لے جائیں یہ تم کو جہاں، ہے یہی مرضی رب جو جہاں۔ اگر جاتے ہیں وہ پکڑے ہوئے، آئے تھے کس واسطے کس گھر چلے۔ بے خطا کیسی حراست ہو گئی، فق عجب چہرے کی رنگت ہو گئی۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کو چوتھی قسط پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔